ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا مطلوبنا مصحوبنا وموجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين انتہائی واجب الاحترام سامعین عزیز شام بزرگوں دوستوں عزیزوں دعا ہے دور نزدیک سے آپ جتنے عالم محبت تشریف لائے رب جلال آپ سب کو قدم قدم پر کروڑوں برکتیں نصیب فرمائے جن ساتھیوں نے اس پاک و پاکیزہ محفل کا اہتمام فرمایا رب جلال سب دوستوں کو سب ساتھیوں کو دین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے ہمارے بھائی جناب مقیم محفل امجد شہزاد صاحب جن کے حکم پہ یہاں حاضر ہونا نصیب ہوا اللہ تعالیٰ ان کو بھی خیر برکت نصیب فرمائے اسٹیج پہ تشریف فرما مشائخ اہل سنت علماء اہل سنت رب جلال سب کی زندگیوں میں خیر برکت نصیب فرمائے مجھے اشتہار دیکھنے کو بھی نہیں ملا اور موضوع بھی ساتھیوں نے عقیدہ سامعین عزیز شام آتے ہی مجھے ایک بزرگ نے حکم دیا کہ نماز کے حوالے سے ضرور تلقین کرنی ہے تو میں بزرگوں کے حکم کے مطابق
خود بھی ضرورت کو محسوس کرتا ہوں، اس لیے حصول برکت کے لیے شروع سے نماز کو لے لیتے ہیں اور انشاءاللہ آگے جس طرح اللہ کو منظور ہوگا۔ سامعین عزیز شام، نماز ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ارکان اسلام کی ادائیگی کا حکم فرمایا، جس میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، اور نماز کی اہمیت کو تمام سے بڑھ کے بیان فرمایا۔ اگر ہم حدیث پاک کی روشنی میں نماز کی اہمیت و فضیلت کو دیکھیں تو ایک حدیث پاک میں میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے نماز کے ثمرات کو بھی بیان فرمایا اور نماز نہ پڑھنے والے کی سزا کو بھی بیان فرمایا اور انجام کو بھی بیان فرمایا۔ کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ۔ فرمایا جو شخص نماز کی حفاظت کرتا ہے، پابندی سے نماز پڑھتا ہے، تعدیل ارکان کا خیال کرتے ہوئے، شرائط نماز، اجزاء نماز، ارکان نماز، اوقات نماز، ان سب کا خیال کرتے ہوئے اپنی نماز کی حفاظت کرتا ہے تو کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب ذوالجلال اسے نور ایمان بھی عطا فرماتا ہے، فیض اسلام بھی عطا فرماتا ہے اور پروان نجات بھی عطا فرماتا ہے۔ ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنی نماز کی حفاظت نہیں کرتا، نماز کی حفاظت نہ کرنے کے بھی دو مطلب ہیں، یا بالکل نہیں پڑھتا یا پڑھتا ہے لیکن نماز میں خشوع و خضوع نہیں، تعدیل ارکان کا خیال نہیں، ٹھہراؤ نہیں، سکون نہیں۔ تو فرمایا جو شخص نماز کی حفاظت نہ کرے، جو مرد و عورت جن پر نماز فرض ہے نماز کی حفاظت نہ کریں، فرمایا وہ نور ایمان سے بھی محروم ہیں، فیض اسلام سے بھی محروم ہیں، پروان نجات سے بھی محروم ہیں۔ اور اگلا جملہ سن کے جس کے اندر ذرا بھی ایمان کی رمق موجود ہے، وہ یقین اگلا جملہ سن کے اگر آج تک اس نے نماز شروع نہیں کی ہے تو میں یقین سے کہتا ہوں انشاءاللہ العزیز یہ جملہ سن کے وہ ضرور نماز کی طرف پلٹے گا۔ کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا، جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے، وَقَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيْ بن خلف، ایسے شخص کا جو جان کی نماز چھوڑ دے، ایسے شخص کا حشر جو ہے وہ داتا علی اجویری کے ساتھ نہیں ہوگا، باہو سلطان کے ساتھ نہیں ہوگا، میرے علی کے ساتھ نہیں ہوگا، پیر سواگ کے ساتھ نہیں ہوگا، اس کا ساتھ کس کا ہوگا؟ فرمایا وہ قیامت کے دن فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا، قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا، حامان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ علامتی چار بدبخت ہیں۔ فرمایا جان بوجھ کے نماز چھوڑنے والا بے نمازی کا انجام اتنا برا ہے، اتنا بدتر ہے، اتنا ذلت والا ہے کہ وہ قیامت کے دن اٹھے گا تو کس کے ساتھ؟ فرعون کے ساتھ اٹھے گا۔ تو یہ جملہ سننے کے بعد بھی اگر ہم نمازی نہ ہوئے تو ہماری بد نصیبی کی انتہا ہے۔ میں امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے القبائر، القبائر میں وہ تمام کبیرہ گناہوں کو ڈسکس کرتے ہیں، تو اس میں نماز کے حوالے سے انہوں نے ایک بات لکھی ہے، وہ یقیناً آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا انتہائی مناسب سمجھتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت زنا کر بیٹھی، اسی وجہ سے حمل ٹھہر گیا، بچہ پیدا ہوا،
اس نے بچے کو اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے قتل کر دیا۔ اب اللہ کی بارگاہ میں اس نے توبہ کر لی۔ اب آئی موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں عرض کیا اللہ کے نبی بہت اپنے آپ پہ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، ایک تو میں نے بدکاری کی، پھر بچہ پیدا ہوا اسے بھی قتل کر دیا معصوم کو اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے، تو اب آپ کی بارگاہ میں آئے ہوں، میں توبہ کر چکی ہوں، آپ کی بارگاہ میں آئے ہوں، آپ بھی میرے لیے دعائے مغفرت طلب کریں اللہ کی بارگاہ سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہیں سے دفع ہو جا، میری بارگاہ سے نکل جا، انہی قدموں پہ واپس پلٹ جا، تیری اس برے کردار کی وجہ سے، تیری شقاوت قلبی کی وجہ سے اس محفل پہ اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے، اس لیے فوراً نکل جا۔ وہ عورت دربار سے جب نکلی تو جبرائیل امین آئے، عرض کی اللہ کے نبی یہ توبہ کر کے آئی تھی، آپ سے بھی طالب دعا تھی، تو آپ نے اسے دھتکار دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس سے بڑا کوئی بدبخت ہوگا جس نے ایک بدکاری کی پھر بچے کو قتل کر دیا۔ تو حضرت جبرائیل امین عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے بھی برا اور بدکار وہ شخص ہے جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے۔ اس لیے دوستو پھر فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور آئندہ کے لیے نماز کے پابند ہو جاؤ، کیونکہ جان بوجھ کے نماز چھوڑنے والا قرآن کی نص سے ثابت ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب جنتی نماز پڑھنے والے جنتی جنت میں ہوں گے تو بے نمازی مسلمان جو جہنم میں جل رہے ہوں گے ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم تو کلمہ پڑھتے تھے، تمہیں دوزخ کون سی چیز لے گئی؟ تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں قالوا لم نک من المصلین، ہم اس لیے دوزخ میں ڈالے گئے ہیں کہ ہم جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتے تھے۔ اس لیے انتہائی اہم فرض ہے، کوئی صورت نہیں بچنے کی، چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہے، رخصت کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لیں، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشاروں سے پڑھ لیں، ہاتھ کا اشارہ نہیں کر سکتے تو آنکھ کے اشارے سے پڑھنا پڑے گی، فرض اتنا عام، چھٹکارا نہیں ہے کسی صورت۔ تو سامنے عزیزت شام اس اہم فرض کا خیال کیجیے، اور جو آج جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھتا وہ اس بات کا دھیان رکھے کہ سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ بے نمازی کی ذلت کو قیامت کے دن جو بیان کرتا ہے، فرمایا یوم یکشف عن ساق، فرمایا جب قیامت کے دن حساب کتاب کا معاملہ شروع ہوگا وَيُدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ، تو اللہ تعالیٰ بے نمازی کو بلائے گا، فرمایا ادھر آ سجدہ کر، دنیا میں نہیں کرتا تھا یہاں سجدہ کر، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، سجدہ نہیں کر سکے گا، خاشعۃ ابصارهم، اپنی نگاہیں شرمندگی کی وجہ سے نیچے کیے ہوئے، ترہقہم ذلہ، فرمایا اس پہ ذلت چڑھ رہی ہوگی۔ اے میرے اللہ یہ سزا کیوں ہے؟ تیری بارگاہ میں اتنا ذلیل ہو کے کیوں کھڑا ہے؟ فرمایا وَقَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، جب دنیا میں صحت مند تھا تندرست تھا تو اسے کہا جاتا او سجدے کے لیے تو بہانے بناتا تھا، کبھی دکانداری کے، کبھی ذمہ داری کے، کبھی خوشی کے، کبھی غمی کے، فرمایا بہانے بناتا تھا، اس لیے اب ذلیل ہو کے کھڑا ہے، اب سجدہ نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ کی پناہ مانگے اور اس وقت سے ڈریں کہ جب اللہ حکم کرے اور ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ بھی نہ کر سکیں۔ یہی وقت ہے در جوانی توبہ قدن شیوہ پیغمبری، ابھی نماز کی پابندی کیجیے، اور یہ شیوہ پیغمبری ہے۔ نبیوں نے، آپ ذرا توجہ فرمائیں نا، ہم نماز میں کیا کہتے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اللہ کے نبی کی دعا ہے، تو ہم ملت ابراہیمی والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جیسے اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، ربنا اغفر لی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی، اے میرے اللہ مجھے بھی نماز کا پابند بنا، میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا۔ آج حسین کے نام کا ہم لنگر کھاتے ہیں، حسین کے نام کے چاول ہمیں اچھے لگتے ہیں، حسین کا ذکر ہمیں اچھا لگتا ہے، لیکن حسین کا مشن ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ میرے امام علی مقام نے اتنے زخم کھا کے جو سجدہ کیا کربلا میں، کیوں کیا؟ اگر وہ سجدہ نہ کرتے تو کیا جنت کی سرداری چلی جاتی؟ نہیں، وہ تو بچپن میں مل گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین حضور کی گود میں بیٹھے تھے، اس وقت حضور نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو سرداری اس وقت مل چکی تھی۔ تو کربلا میں اگر سجدہ نہ کرتے، ویسے ہی مسافر تھے، جمعہ ویسے فرض نہیں ہے، اور جب جان پہ بڑی ہو تو شریعت کہتی ہے جان بچاؤ، نماز بچانی ضروری نہیں، جان بچانا فرض ہے، اس لیے پہلے جان بچاؤ، نماز بعد میں پڑھی جائے گی۔ لیکن امام علی مقام تو اپنی جان پہ کھیل رہے ہیں، اتنے زخم کھانے کے بعد بھی امام علی مقام سجدہ کرتے ہیں، تو پیغام کیا دیتے ہیں نانی کی امت کو؟ پیغام دیتے ہیں میرے نانی کی امتیو، جنت میں بھی وہ لطف نہیں ہے جو اتنے زخم کھا کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا لطف ہے۔ سبحان اللہ، سبحان پھر بھی ہم نماز سے بات کرتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھو، آپ نے یہ میلاد شریف کی محفل کی، محفل نعت کا انعقاد کیا، تو ایک مسئلہ بالکل دل کی تختی پہ لکھ لے، یہ کبھی بھولنے نہ پائے۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جس کے فرائض میں کوتاہی ہے، جو فرائض کی ادائیگی میں سستی برتتا ہے، فرائض کی ادائیگی میں سہل پسندی سے کام لیتا ہے، فرائض کی ادائیگی میں سستی کرتا ہے، فرمایا وہ جتنی نفلی عبادت کرے اس کی قبول اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک فرض ادا نہیں ہوگا۔ اگر ایک بندہ جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھتا، 1000 مرتبہ محفل نعت سجائے، بالکل بیکار ہے۔ کیوں؟ فرض پہلے۔ محفل نعت اس کا تعلق استحباب سے، میلاد کا تعلق استحباب سے ہے، 11ویں کا تعلق استحباب سے ہے، عرس کا تعلق استحباب سے ہے۔ تمہارے تیجے 40ویں کل اس کے جناب والا شرعی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ مستحب ہے، کوئی کرے تو ثواب ہے، نہ کرے تو گناہ نہیں، لیکن نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے۔ ابھی میں یہاں پہ جناب آپ سے حلف لے لوں کہ اٹھاؤ قسم رمضان شریف کے 30 روزے کس کس نے پورے رکھے ہیں، تو شاید بڑا مسئلہ ہو جائے، آدھے بندے بھی ہاتھ نہ اٹھا سکے، بدنصیبی ہے۔ پھر ہم گلے کرتے ہیں جی برکت نہیں ہے جی، گھر میں سکون نہیں ہے جی، بے چینی ہے جی، پھر دوڑتے ہیں پیر صاحب تویز دیو جی، مسئلہ بڑا خراب ہے، نماز والا تویز تو استعمال کو نہیں کیتا، روزے والا تویز جڑا اللہ دیتا وہ استعمال کو نہیں کیتا، جڑا اللہ تویز دینا وہ استعمال کرنا نہیں، تو پیر صاحب والا تویز کے کم کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شامی نے زید شام فرائض پہلے، یہ بات سے نشین فرما لی۔ اور روزہ جس سے ہم جی چراتے پھرتے، دیہاتوں میں ذمہ داری کو آڑ بنا لیتے ہیں، اور شہر میں لوگ شوگر کو آڑ بنا لیتے ہیں، بیماریوں کو آڑ بنا لیتے ہیں۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جو ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان شریف میں دل جمی کے ساتھ نماز تراویح میں قرآن سنتا ہے، اللہ اس کے پچھلے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جو لیلۃ القدر کو پا لے اور اس میں اللہ کی بارگاہ میں عبادت کو بطور نیاز پیش کرے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے بھی سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ بھی انتہائی اہم فرض ہے، اس سے جی نہ چرائیں۔ زکوٰۃ آج جو ہزاروں میں کچھ بندے شاید دینے والے ہوں، زکوٰۃ ہم نہیں دیتے، صرف اس ڈر سے کہ مال کم ہو جائے گا۔
اور مال کی زکوٰۃ کیا ہے؟ فصل کی زکوٰۃ کیا ہے جسے آپ عشر کا نام دیتے ہیں؟ کیا ہم دیتے ہیں؟ عشر آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ یہ سب وہ ناشتے میں روٹی کے ساتھ لگا کے کھاتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ عشر کی سمجھ آ گئی کیا ہے؟ سویرے ناشتے دیش کھانے نے روٹی نہ لا بھئی آپ بالکل گم سم بیٹھے ہیں، عشر کا پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ نہیں سبحان اللہ میں نہیں آکھیا، میں آکھیا عشر کا پتہ آگے سنا ہے لیکن دیونا کوئی نہیں اللہ اکبر۔ تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ اتنی محنت آپ ذمہ دار لوگ کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، حل جناب والا چلاتے ہیں، پسینہ نکالتے ہیں، لیکن جب اپنے مال سے عشر نہیں نکالتے وہ سارا حرام کر کے آپ کھاتے ہیں، کیونکہ وہ کسی اور کا حق ہے جو آپ نے مارا ہوا ہے۔ ہم زکوٰۃ اس لیے نہیں دیتے کہ شاید کم ہو جائے گی، اور میرے رب نے کیا فرمایا؟ ہمیں خدا کے فرمان پہ یقین نہیں ہے۔ اللہ فرماتا وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ فرمایا جو ہماری رضا چاہتے ہوئے اپنے مالوں سے زکوٰۃ دیتا ہے ہم اس کا مال ڈبل کر دیتے ہیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اولئک هم المضعفون، اس کا مال ہم ڈبل کر دیتے ہیں، اور ہم کیا سمجھتے ہیں؟ او جناب ایت جناب 2.5% دیتا تو بڑا رولا، یہ جناب دا بوریاں تبت اس دے وچو عشر کڑیا 10واں یا 20واں تے بڑا رولا۔ اللہ فرماتا ہے رولا کوئی نہیں، میں اس نو ڈبل کر کے لوٹا اس میں اتنی برکت دوں گا کہ تیرا گھر بھرا رہے گا۔ اس لیے ان فرائض کو پابندی سے ادا کریں۔ اسی طرح حج بڑا اہم فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ حج کے صدقے بھی تقوی کی دولت نصیب فرماتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حاجی واپس پلٹے تو اس کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس سے دعا کروا لیا کرو۔ کیوں؟ فرمایا وہ اس طرح صاف ستھرا ہو کے آ رہا ہے جس طرح آج ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہے۔ تو یہ بڑے اہم فرائض ہیں۔ نماز بڑا اہم فرض، لیکن 24 گھنٹے میں صرف 5 وقت فرض، بڑا اہم فرض، لیکن 24 گھنٹے میں 5 وقت فرض۔ روزہ بڑا اہم فرض، لیکن پورے سال میں صرف 1 مہینہ فرض۔ زکوٰۃ بڑا اہم فرض، لیکن سال گزرنے کے بعد صرف صاحب نصاب پہ فرض۔ حج بڑا اہم فرض، لیکن زندگی میں صرف 1 مرتبہ صاحب استطاعت پہ فرض۔ تو یہ تمام فرائض لیمیٹڈ ہیں، ان کی ایک لیمٹ ہے۔ نماز 24 گھنٹے میں 5 وقت فرض، روزہ سارے سال میں 1 مہینہ فرض، زکوٰۃ سال گزرنے کے بعد صاحب نصاب پہ فرض، اور حج زندگی میں 1 مرتبہ صاحب استطاعت پہ فرض۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا کرنا، حضور کا ادب کرنا، حضور کا احترام کرنا، سانس اندر جائے تب بھی فرض، سانس باہر آئے تب بھی فرض۔ سامعین عزیز شام، یہ بہت اہم فرض ہے۔ نماز سے بڑا فرض ہے، یاد رکھیے، تعظیم مصطفیٰ۔ روزے سے بڑا فرض، حج سے بڑا فرض، زکوٰۃ سے بڑا فرض کیا؟ نبی کا حیا کرنا، نبی سے وفا کرنا، نبی کا احترام کرنا، نبی کا اکرام کرنا، نبی کی تعظیم کرنا۔ اور قرآن مجید میں رب نے ترتیب بھی ایسی رکھی ہے، فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ۔ اور ایمان لانے کے بعد نماز کو ڈسکس کیا؟ نہیں۔ روزے کو ڈسکس کیا؟ نہیں۔ حج کو ڈسکس کیا؟ نہیں۔ زکوٰۃ کو ڈسکس کیا؟ نہیں۔ ایمان لانے کے بعد جس اہم فرض کو رب نے ڈسکس کیا وہ کیا ہے؟ فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا اور پہلا فرض کیا ہے کہ دل سے میرے نبی کی تعظیم کرو، میرے نبی کا احترام کرو۔ اور آگے فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، فرمایا جب حضور کا احترام دل میں آ گئے تو فرمایا اب نماز پڑھو، اب نماز فائدہ دے گی، اب روزہ رکھو، اب روزہ فائدہ دے گا، اب حج کرو، اب حج فائدہ دے گا،
اب زکوٰۃ تو اب زکوٰۃ فائدہ دے گی، لیکن تعظیم رسالت کے بعد یہ تمام فرائض ہیں۔ بلکہ میں اس سے بڑھ کے بات اگر عرض کروں تو رب نے فرمایا کہ یہ فرائض بھی اس وقت قبول ہوں گے جب ان سے بڑا فرض میرے نبی کا حیا اور میرے نبی کی تعظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کے میں عرض کروں، اللہ نے فرمایا اگر دل میں میرے نبی کا احترام نہیں ہے تو تیری نمازیں بھی برباد کر دوں گا، تیرے روزے بھی برباد کر دوں گا، تیری زکوٰۃ بھی برباد کر دوں گا، تیرا حج بھی برباد کر دوں گا۔ اور میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ اللہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اب اچانک میرے کان میں کہا گیا جی ترنم سے، سبحان اللہ۔ جب ترنم شروع کی گئی تو پھر کان میں کہا گیا جی پنجابی وچ۔ بھئی ساری زندگی تو سنی چسکی لینے اور کو کم ہے سی پڑھا۔ چلو میں ترنم استعمال کرنا، لیکن خدا نو گواہ بنا کے ہاتھ کھڑا کرو بے اج تو بعد کیڑا کیڑا 5 وقت پابندی نال نماز شروع کر سی انشاءاللہ۔ سارے آکھو انشاءاللہ۔ چلو میں پنجابی شروع کرنا، میں تہاڈیاں ساری ڈیمانڈاں پوری کردا، میری ایک ڈیمانڈ چ پوری کرو۔ کیڑی؟ نماز دی پابندی۔ تو دوجا کم از کم سبحان اللہ اس پیار نال آکھو بھی اللہ اپنی پاکی سن کے اتنا خوش ہوئے کہ سارے نو پاک فرما چھوڑے۔ میں آج دوبارہ پڑھن لگا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ میرا کریم رب فرمانا ایمان والے ہو، اگر ایمان دی حالت میری بارگاہ وچ حاضری دے متمنی ہو تے ایک گل دھیان نال سن کے جدوں میرے کریم نبی نال گل کرن دا موقع ملی، آواز تہاڈی اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آواز میرے نبی دی آواز تو اونچی ہو گئی، ان تحبط اعمالکم، میں تمہارے سارے عمل برباد کر دیواں گا، تہاڈی نمازاں برباد کر دیواں گا، تہاڈے روزے برباد کر دیواں گا، تہاڈے بیت اللہ دے طواف برباد کر دیواں گا۔ میرے نبی دا ڈھڈو احترام کرو، کیونکہ احترام رسول ہی تمام اعمال دی قبولیت دا ضامن ہے۔ اسی واسطے محبت والے بڑے سونی گل کی تھی، ادب ان کا اگر حاصل ایمان بنے گا، ادب ان کا اگر حاصل ایمان بنے گا، ادب ان کا اگر حاصل ایمان بنے گا، مومن تو بڑی چیز ہے انسان بنے گا، مومن تو بڑی چیز ہے انسان بنے گا، تعظیم محمد کی تمہیں جان عبادت، کوئی کتنا ہی عابد ہو مسلمان بنے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ فرمائے ایمان والے ہو، جدوں میرے نبی نال گل کرن دا موقع ملی، آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ میں تے ایمان بعد چلایا، چھتر شریف دے حضرات تشریف فرما، یہ تے ایمان بعد چلائے،
میرے بھائی شہزاد صاحب ایمان بعد چلائے تو سن ایمان بعد چلے آئے سب تو پہلے ایمان لے آمن والے کون سیدنا صدیق اکبر میرا کریم رب سب تو پہلے حکم کے دے رہا فرمائے اے صدیق تینوں صداقت دے تاج اساتا فرمائے نہیں تینوں تقوی دی اعلی منزل تے اساں فائل فرمایا لیکن صدیق ہی گل دا دھیان روی جدوں میرے کریم نبی نال گل کرن دا موقع ملے صدیق آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے اے عمر تینوں بڑی عظمتاں نال نوازوی تو میرے نبی دا مرید نہیں بلکہ میرے نبی دی مراد ہے میرے کریم نبی نے رب کو عمر نو منگیا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب اے اللہ عمر بن خطاب نو ایمان لے آون دی توفیق دی کہ عمر دے وسیلے نال اسلام نو عزت عطا فرما پر اے عمر ہی گل دے دھیان ربی تینوں بڑی عظمت عطا فرمائیاں میرے نبی نے فرمایا لو قال بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب میرے نبی فرمایا میرے بعد اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوندا عمر نبی ہوندا فرمایا اے عمر بڑی عظمتاں دتیاں نہیں لیکن ایک گل دا دھیان رہی جدوں میرے کریم نبی نال گل کرن دا موقع ملے عمر آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے اے عثمان تانوں بڑی عظمت عطا فرمائیاں نے میرے کریم نبی دا او صحابی میرے کریم نبی او صحابی حضرت عثمان غنی دا او شرف جڑا حضرت آدم تو لے کے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اس ظاہری حیات تک کہ میرے کریم نبی دی اس زمانے تو لے کے قیامت تک اے شرف نہ کسی صحابی کو نصیب ہویا نہ کسی غوث کو تبدار نصیب ہویا کہ جنابی والا میرے عثمان غنی دی گھر میرے نبی دی دو شہزاد اے عثمان بڑی عزتنا نوازوی لیکن ایک گل دا دھیان روی جدو میرے کریم نبی نال گل کرن دا موقع ملی آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے اے علی بڑی عظمتانا نوازوی میرے کریم نبی فرمائے لحمک لحمی جسمک جسمی روح کا روحی اے علی تیرا جسم میرا جسم تیرا خون میرا خون تیرا چمڑا میرا چمڑا فرمایا علی تو بڑی عظمتانا نوازوی لیکن ایک گل دا دھیان روی جدو میرے کریم نبی نال گل کرن دا موقع ملے آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے او صحابہ جنت نمازہ خشوع خضوع ڈبیاں ویاں تے جڑے سردا با تسلیم الرضا نے انہاں نو میرے رب فرمایا اے صحابہ میرے نبی دی بارگاہ وچ آواز اونچی نہ ہووے اگر انہاں نو اتنا احترام سکھایا جا رہا تے تینوں تے مینوں نبی دا کتنا ادب تے احترام کرنا کیونکہ ادب ان کا اگر حاصل ایمان بنے گا مومن تو بڑی چیز ہے انسان بنے گا تعظیم محمد کی تو ہے جان عبادتی کوئی کتنا ہی عابد و مسلمان بنے گا سامن زید شام صحابہ کتنا عدب کر دینے کتنے محتاط رہا دینے ذرا اس آیت شان نزول وکھو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدر بلند آواز میں اچھی بولن دی عادت تھی کہ جناب جسم سنن دی اچھی عادت ہو بھی وہ بول دا بھی اچھا ہونا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدر بلند آواز اچھی ہو جاندی سی جدوں یہ آیت نازل ہوئی انت گویا قیامت ٹوٹ گئی گھر چلے گئی دروازہ بند کر دیتا ساروں قطار رونا شروع کر دیتا نانا ازاری آہو فغاں ادھر میرے کریم نبی نے حضرت سعد کو پوچھیا اے سعد تیرا پڑوسی ثابت نہیں نظر آندا عرض کی تھی سونیا انہوں نے گمان گزرے بھی کہ آیت میرے حق کی نازل ہوئی میری آواز اچھی ہو جاندی ہے میری نمازہ بھی گئیاں میرے کعبۃ اللہ دے طواف بھی برباد ہو گئی میرے حج بھی برباد ہو گئی میری جہاد بھی برباد ہو گئی اعمال خیر کثیر سب برباد ہو گئی میں تے جناب والا اجڑ گیا میرے کریم نبی نے ثابت بن قیس کو بلوایا اور فرمایا اے ثابت کی وجہ کیوں پریشان ہے یا رسول اللہ میرے تے عمل برباد ہو گئی میرے کریم نبی فرمایا ثابت گھبرا نہیں تو بھٹو میرا احترام کرنے والا تو تیرے واسطے حکم نہیں فرمایا انت عیش سعیدہ جا تیری ساری زندگی سعادت نال گزرے گی وتموت شہیدہ جا اللہ شہادت تاج سر سجا کے دنیا تو چھوڑے گا وتدخل الجنہ جنت تیرا انتظار کر رہی ہے
آج میرے نبی کے غلاموں کو 3 پیغام، 3 مجھے جا فضا جو میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے ارشاد فرمائے اس امت واسطے پیغام اترا حکم ذرا ذہن وچ رکھیو۔ آج ہر بندہ پریشان ہے جناب، زندگی الجھ گئی ہے، زندگی پریشانیاں دے گرداب وچ آ گئی ہے، عرصہ حیات تنگ ہو گیا بھی تے جناب والا سا کرنا اوکھا ہو گیا بھی، ہر طرف پریشانیاں مصیبتاں آلام سختیاں تکالیف نے گھیر لیا بھی۔ میرے نبی فرمایا اگر سعادت والی زندگی گزارنا چاہنا تو ڈھڈو میرا احترام کر، اللہ تعالیٰ تینوں سعادت والی زندگی عطا فرمائے۔ جڑا میرے نبی دا ڈھڈو احترام کری، زندگی بھی سعادت والی، موت بھی سعادت والی، آخرت بھی سعادت والی۔ میرے نبی نے فرمایا کہ تو شہادت تاج سر تے سجا ساتھیاں نے لقمہ دیتا عقیدہ، تو میں ایک عقیدہ دی گل کیتی ونیا۔ جنگ یمامہ دے موقع تے ثابت بن قیس شہید ہوئے، حضور دی پیشن گوئی پوری ہوئی تے شہید ہون تو بعد آپ نے بڑی قیمتی ذرہ پائی ہوئی سی، ایک شخص نے آپ دی ذرہ اتار لئی شہید ہون تو بعد۔ ذرا توجہ کرے ہو، شہید ہون تو بعد آپ دی ذرہ اتار لیں گے۔ آپ رات نو اپنے ایک سنگی نو خواب چاہے، حضرت ثابت بن قیس فرمایا سنگیا میں تیرے خواب چاہیا اس نو صرف خواب نہ سمجھے، میں جڑے ویلے مقتول ہویا سا، میں جڑے ویلے شہید ہویا سا، میں بڑی قیمتی ذرہ پائی گئی سی تے او فلاں شخص نے اتاریے اس دا اے نامی تے فرمایا او جتھے لشکر اسلام ٹھہرا گیا نا آخر کنارے تو اس دا خیمہ لگے گیا، اور یہ واقعہ لکھنا لگا کون ہے؟ حافظ ابن قیم، حافظ ابن کثیر دا استاد ابن قیم، ابن تیمیہ دا شاگرد ابن قیم، کتاب روح دے سے گل لکھ دا جدی نہ کوئی دیوبندی جرت کر سکتا ٹھکراون دی، نہ کوئی وہابی کر سکتا، وہ بھی اس نے امام مندے کتاب روح چ ابن قیم نے لکھی یہ گل کہ جناب والا شہید ہون تو بعد آپ اپنے ساتھی نو فرمانے کہ میں جلے شہید ہویا تو میں قیمتی ذرہ پائی ہوئی سی، وہ فلاں شخص نے اتاریے، وہ پڑاؤ دے آخری کنارے تے رہندا وے کہ نشانی یہ وے کہ اس نے خیمے دے سامنے گھوڑا بدھا ویا تو گھوڑے دے پیر چ لمبی رسیے اس نے ذرہ رکھ کے اتے دیج کر رکھا ویا اور دیج کے دی اتے پلان رکھا ویا کہ کل ون کے خالد بن ولید نو میرا سلام بھی آکھیں تے خالد بن ولید نو آکھیں اس کو میری ذرہ واپس لے توجہ کرنا۔ آج دیوبندی حضرات بھی آکھ دیں اسا حضور دی حیات تسلیم کر دیا، حیات النبی دا عقیدہ تسلیم کر دیا، لیکن حیات النبی دی تعریف کے وے آکھ دیں عالم برزخ ایک زندہ نے، لیکن عالم دنیا نال کنیکشن نہیں ہے، عالم دنیا نال رابطہ نہیں ہے۔ میں حیرانہ میرے نبی دا غلام ہے جڑا مقام شہادت تے فیض ہے، مقام شہادت تو اتے مقام صحابیت، مقام صحابیت تو اتے مقام صدیقیت، مقام صدیقیت تو اتے مقام نبوت، مقام نبوت تو اتے مقام رسالت، مقام رسالت تو اتے اولو العزم رسولہ دا مقام، اولو العزم رسولہ دا مقام تو اتے میرے کریم رؤوف الرحیم نبی دا مقام جڑا 6 درجے حضور تو تھل چلے، او شہید ہون تو بعد دستا پیا کہ میری ذرہ اتاری کس نے رکھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ جی حضور دے غلام دی اتنی بے مثل حیات ہے تو میرے آقا دی کتنی بے مثل حیات ہے۔ اسی واسطے محبت آنے بڑی سونی گل کی سنا چھوڑا۔ تفسیر ہے قرآن کی ایک لفظ جلی کی، آیات سے ثابت ہے کرامات ولی کی، ہے کرامات ولی کی۔ تفسیر ہے قرآن کی ایک لفظ جلی کی، آیات سے ثابت ہے کرامات ولی کی۔ جب زندگی ثابت ہے حسین بن علی کی، ہم موت
مدینے کے نبی کل نفس ذائقۃ الموت، یہ ہم نے بھی پڑھی ہے، انک میت وانہم میتون، یہ ہمیں بھی آتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے قانون خدا بندی کا اجرا ہوا، ایک لمحے کے لیے ذات مصطفیٰ پہ اللہ کا قانون جاری ہوا موت کا، ہمیشہ کی موت نہیں جو حضور کے 6 درجے نیچے ہے۔ یار عجیب تماشا ہے، توجہ کرنا، گھوڑا تو اس بعد اچ بددا، لمبی رسی اس بعد اچ بدی، زر اس بعد اچ رکھی، دیج کو اس بعد اچ رکھیا، پلان اس بعد اچ رکھیا، تے پھر صحابی نو قبر اچ کیویں پتہ چلیا؟ سبحان اللہ۔ نالے بھی آخر نبی نو کل دی خبر نہیں، علوم خمسہ تو جانتا ہی کوئی نہیں ہے جی، کیا علوم خمسہ؟ کل کی کسی کو خبر نہیں۔ میں نے کہا یہ تو حضور کا غلام بتا رہا ہے کہ کل خالد بن ولید کے پاس جانا، انہیں میرا سلام کہنا اور انہیں کہنا کہ فلاں بندہ ہے، بھئی عجیب معاملہ ہے، ہو سکتا ہے کل خبر پہنچے، گھوڑا وہاں نہ ہو، اس کے پاؤں میں لمبی رسی نہ ہو، وہاں ذرہ نہ ہو، اوپر دیچکا نہ ہو، اوپر پلان نہ ہو، لیکن قیامت آ سکتی ہے جب تک خالد بن ولید وہاں پہنچ نہیں جاتے، ذرہ بھی ہل نہیں سکتی، گھوڑا بھی ہل نہیں سکتی۔ حق کے حق کے حق کے نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نالے میں یہ بھی عرض کرا اس آیت دا دیوبندی حضرات بڑا غلط مفہوم لیندے نے، وہ آخدیں جناب بریلویو تو اڈا تا عقیدہ رہا ہی کوئی نہیں، تو اڈا تا عمل رہا ہی کوئی نہیں، مگر کیویں آکے جی ادھو تسا خود آیت پہ پڑھ دے ہو یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اللہ فرماتا میرے نبی دی آواز تو آواز اچھی نہ ہوئے، جب آواز اچھی ہوئی تو عمل برباد۔ مگر جی بالکل ہے، حدیث ہے، قرآن ہے، اللہ دا فرمان ہے۔ آکے جی پھر تو اڈا تا ایک عمل سنیا تو کون رہا، مگر کیویں آکے جی اتنی اونچیاں بانگاں بھی دین دے ہو، اتنی اونچیاں نعتاں بھی پڑھ دے ہو، اتنے یا رسول اللہ دے نعرے بھی لین دے ہو، حضور نو حاضر ناظر بھی من دے ہو، یا تو حضور نو حاضر ناظر نہ منو تو پھر پڑھو اونچیاں نعتاں تو پڑھو نعرے یا رسول اللہ دے نعرے لاؤ۔ جی حضور نو حاضر ناظر منسو تو پھر اونچی آواز کڑسو تو قرآن آدھا عمل برباد۔ تو جی حاضر ناظر نہ منو تو پہ اونچیاں نعتاں پڑھو۔ میں کہ پہلی تو گل لے بھئی حاضر ناظر دا عقیدہ کس دا؟ میں کہ ساڈا مدعی سا نہ دعویٰ ساڈا دلیل بھی ساڈے کول منگو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ نوجوان یاد رکھو حاضر ناظر متعلق اہل سنت دا عقیدہ کسی دور وچ بھی یہ نہیں رہا کہ حضور اپنے جسم پاک نال اتھے بھی نے اتھے بھی نے اتھے بھی نے اتھے بھی نے اتھے بھی نے، یہ اہل سنت دا کدی بھی عقیدہ نہیں رہا۔ ساڈا اہل سنت دا عقیدہ ہے کہ حضور اپنے جسم اطہر دے نال اپنی قبر انور دے اندر تشریف فرمانے تو پوری کائنات نو انج پہ ویکھ دینے جو میں حد دی اتھیلی ہوندی ہے۔ اور امام طبرانی اپنی سند والے حدیث آن دین، آگے کریم نے فرمایا ان اللہ قد رفع لی الدنیا، اللہ نے ساری دنیا اٹھا کے میرے سامنے چکیتی ہے، فانا انظر الیہا، تو میں ساری کائنات میں ویکھنا، وَإِلَى مَا هُوَ قَائِنٌ فِيهَا إِلَى یوم القیامہ، فرمایا قیامت تک جو کچھ دنیا چھوڑا لا کانما انظر الی کفی ہذہ، میں ان پہ ویکھنا جو میں حد دی ہتھیلی ہوں۔ جسمانی طور پہ حاضر ناظر کا ہمارا عقیدہ نہیں ہے، روحانی طور پہ ہمارا حاضر ناظر کا عقیدہ ہے۔ اگلی گل اشرف علی تھانوی دیوبند امام آپ کو لکھ گیا امداد المشتاق کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے ہیں جسمانی طور پہ ہیں تو گنبد خضرا کے اندر اپنی قبر انور کے اندر، لیکن اگر جسمانی طور پہ کسی محفل میں آنا جانا چاہیں تو پابندی بھی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، بات سمجھ آ رہی ہے؟ دوسری بات سمجھنا، میں نے کہا مطلق آواز اونچی ہونے سے عمل برباد نہیں ہوتی، مشروط آواز۔ رب نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صوت نبی کا پایا جانا شرط ہے، حضور کا بولنا شرط ہے، اور حضور کا بولنا ہمیں سنائی دینا شرط ہے، اور حضور کے بولنے میں اونچا بول جانا شرط ہے۔ مطلق آواز اچھی ہوئے تے عمل برباد نہیں ہوتے، وگرنہ میں نے گل دسو حضور خاموش بیٹھے حضرت بلال اچھی اذان پہ دے دیں، حضرت بلال دے عمل برباد ہوئے، حضور دے سامنے حضرت حسان پہ اچھی نعت پڑھ دیں تو حضور سن کے پہ خوش ہو دیں کہ حضرت حسان دے عمل برباد ہوئے۔ ابو موسیٰ عشری پہ قرآن پڑھ دیں، حضور کولو گزرے، فرمایا بڑا سونا پڑھنا، یا رسول اللہ نازل تو آڑے تو یا، فرمایا میں نازل تو میرے تو یا، پر دوجے کو سننا میں بڑا چنگا لگ رہا، میں نے سنا عرض کی تھی سونیا میں سنانا، سنایا چپ کر کے حضور فرمایا اور پڑھ، پھر پڑھیا، پھر چپ کر کے حضور فرمایا اور پڑھ، پھر پڑھیا، پھر چپ کر کے حضور نے فرمایا ابو موسیٰ عشری مبارک کو بھی اللہ تعالیٰ تینوں اجڑ لہن عطا فرمایا ترنم،
یہ اللہ تعالیٰ آل داؤد کو تنو عطا فرمایا. عرض کی تھی سونیا میں آل داؤد کو بھی زیادہ مترنم تو خوشگلوں ہاں. میرے نبی فرمایا دلیل کے وے تیرے کل. عرض کی تھی سونیا جدو آل داؤد زبور دی تلاوت کر دیا ہے نا تے اڑدے پرندے رک بیندے آئے جی چلدیاں ابشارہ تھم جاندیاں ہیں چلتے دریا رک بیندے آئے چلدیاں ہواواں رک جاندیاں ہیں تے جدو میں قرآن پڑھدا دو جہانہ دا سردار رک بیندے. کیا بات ہے سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ. تو سامعین عزیز شام میرے کریم نبی کے اتنا ادب اور حیا رب نے سکھایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 2 میں فرمایا نا کہ اگر آواز اونچی ہو گئی انت اخوتا عمل برباد ہو جائیں گے. اور سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 3 میں کیا فرمایا؟ آئیے ذرا اللہ کا قرآن رب کیا ارشاد فرمایا. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. میں سونیا جس اپنی آواز ہوں تو آڑے سامنے پست کر لیا. اگر صوفیاء دے انداز ترجمہ کرا تو صوفیاء نے ترجمہ یہ کیتا کہ سونیا جس اپنے آپ نے تو آڑے قدمہ چھڑ چھوڑیا. فرمایا اس دا انعام کے بھی فرمایا امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. فرمایا میں ادھا دل تقوی واسطے چون لیا. ہائے 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 تقوی واسطے اور تقوی نماز کو بھی ملدا پر یقینی نہیں. فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. نماز پڑھو شاید کہ تسم متقی بن منجو. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزہ رکھو شاید کہ تسم متقی بن منجو. میرے اللہ کو دا عمل کوئی نہیں جدے واسطے جدے نال یقینی تقوی ملے. فرمایا نماز پڑھو تقوی ڈھونڈو, روزہ رکھو تقوی ڈھونڈو, حج کرو تقوی ڈھونڈو, زکات دیو تقوی ڈھونڈو. تو فرمایا میرے دل نبی دا دل و احترام تے ڈھڈو حیا کرو. تو فرمایا تقوی تہانوں ڈھونڈن دی لوڑ کونی, تقوی تہانوں خود ڈھونڈے گا. فرمایا جڑا دلو میرے نبی دا حیا کرے, دلو میرے نبی دا احترام کرے, اکرام کرے, تعظیم کرے, حیا کرے, میرے نبی سے وفا کرے, فرمایا اس کا دل میں نے تقوی کے لیے چن لیا ہے. اور دوسرا انعام لہم مغفرہ. فرمایا جتنے گناہ ہوئے اگر دل وچ میرے نبی دا ادب میں سارے گناہ بھی معاف فرمایا. اجر عظیم, اجر عظیم دے پیمانے بھی بھر بھر کے عطا فرمایا. گل پر ایک ہی ہے جیڑی کہ میرے حضور شیخ الاسلام والمسلمین علیہ رحمت الرحمن والرحیم حضور خواجہ غریب نواز خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ ان کے بھائی فخر الملت والدین خواجہ فخر الدین سیالوی نے اس مقام پہ نہیں ہے. سبحان اللہ. باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا پلکوں سے دریا دستک دینا اونچی آواز ہوئی عمری کا سرمایہ گیا. کل کوئی پوچھ لے کہ ساری رات محفل میں بیٹھے ہو پیغام کیا سنا ہے, ساری تقریر بھول جائے, ایک بات نہیں بھولنی چاہیے. نکو جی ایک پیغام رات کو لی ہے, اپنی نسلوں کو یہ پیغام منتقل کرنا کیا پلکوں سے درے یار درے یار درے یار پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا دستک
کا سرمایا گیا رب تے نبی دے اتنا حیات احترام سے کہندا رب نبی دے دروازے تے بھی اونچی بولن دی اجازت نہیں میں نہ آخدا اللہ دا قرآن اگلی آیت پڑھو اللہ خود ارشاد فرماتا پڑھ چھوڑا یہ آیت سن کے کتنے لوگ سبحان اللہ ڈھڈو اکھے سنظر ہاتھ کھڑے کرو سارے سبحان اللہ سو پکی گل سبحان اللہ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون چون اپنے ایمان نال فیصلہ کرو سارے سبحان اللہ یار چھڑا ہاتھ کھڑا کریں دیو یہ تو الیکشن والی پریکٹس ہے کوئی دلو ڈھڑ سبحان اللہ تو میں جنوری ساؤتھ افریقہ سا اتنے ڈربن سمندر دے کنارے جس میں بلڈنگ ٹھہرے ویسا 35 منزلہ بلڈنگ سی تے نال والی بلڈنگ جڑا تو 3 منزلہ سی اس دے تقریباً افریقن رہندے سن جس بلڈنگ میں ٹھہرا ویسا پاکستانی انڈین اور بنگلہ دیش دے لوگ سن اچانک بجلی چلی گئی ان نے جناب اتنا شور مچایا بلڈنگ والے میں پوری انہیں بلڈنگ زرد چاہ گئی تھی میں کہ جی شور اتنا کیوں پہ کر دیں آکے جی نہ قومی رہنما نیلسن منڈیلا یہ اس نے خراج تحسین پہ پیش کر دیں اس نے قوم واسطے 25 سال جیل کٹی او دے مرن تے جناب والا خراج تحسین میں کہ یار جس قومی رہنما نے انہاں نال مہربانیاں کیتیاں 25 سال اس قوم پچھو جیل کٹی ہے اس نو بغیر ڈیمانڈ دے اتنی خراج تحسین پیش پہ کر دیں تے جدہ سویر شام کہنے ہیں اس دی دھکے نال بھی سبحان اللہ نہیں پیار نال کو سبحان اللہ میں آیت دوبارہ پڑھنا میں ویکھنا کتنے پیار نال سبحان اللہ کہو ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا سبحان اللہ نہیں مزہ نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بس چکریے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت کم از کم قرآن سن کے تو یار مومن دا دل ہونی مچل جانا ویدات علیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا سبحان اللہ ایمان بڑھتا ہے سبحان اللہ کم از کم اس پیار نال یار سبحان اللہ سارے مل کے آپ کو بھی جڑے ریت تے بیٹھے ہونے ریت دی ذرات بھی قیامت دے دن توڑی سبحان اللہ دی گواہی سبحان اللہ میں پھر آیت پڑھن لگا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا سبحان اللہ فرمایا سونیا یہ جڑے بوئے تے کھلو کے تنوچی آوازاں دے نا اکثر بے عقل تے لا یاقل سبحان اللہ بنی تمیم دے 70 افراد آئے نا تے اونچی آوازاں پہ دیون نبی پاک نے حضور دوپہر دا کھانا کھا کے آرام پہ کر دیں سبحان اللہ میرے کریم نبی باہر تشریف لائے ایک لمبا قصہ کی مفاخرت شروع ہو گئی میں اس طرف نہ جانا چاہتا بور ہو گیا سبحان اللہ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی دے غلام انہوں نے اچھی آواز نال حضور نے صرف بلایا کرو بات اللہ فرمایا بے عقل ہیں عجیب گل ہے یار تو سنگی دے بوئے تے بنجو تے ہاتھ بن کے کھلو رہو نہ دروازہ کھڑکڑاؤ نہ آواز دیو نہ پہل بجاؤ تے جناب والا 3 گھنٹے بعد مڑ بنجو تے اگلے دن سنگی راج مل بنجے تے اس تے چڑھائی کر دے وہ اور میں 3 گھنٹے تیرے بوئے تے کھلوتا تھا تو باہر ہی نہیں آیا تو سنگی پوچھ سی میں دروازہ کھڑکایا آیا سبحان اللہ سبحان اللہ آواز لائی آیا تو سا کو نہیں وہ کسی تیری مت ماری گئی ہے تو آواز دے میں باہر نہ آما تو دروازہ کھڑکا
حرام ہے میں باہر نہ باتاں گلا کریا تے عام سنگی دے بوئے تے ونج کے آواز نہ لاونا بے عقلی ہے تے نبی دے بوئے تے ونج کے آواز لاونا بے عقلی ہے میرے اللہ دورے میار کیوں نے فرمایا تُس سنگی دے بوئے تے ویندے ہو آواز دتی کرو کیونکہ تو اڑے سنگی نو اندر پتہ نہیں بار کون کھلوتا فرمایا میرے نبی دے بوئے تے اے سوچ کے ویندے ہو کہ اندر نبی نو پتہ نہیں بار کون کھلوتا حق کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ میں میرے نبی تے پل پل دی تے لمے لمے دی خبر رکھ دا ایک بھی جنتی دی خبر تے ایک بھی جہنمی دی خبر رب پڑھو بخاری شریف دی پہلی جلد صفحہ 453 راوی حضرت عمر آج دیوار تے لکھنا بڑا سوکھا میں نوکر صحابہ دا جی پر نوکران لی گل کوئی نہیں صحابہ دا عقیدہ سونا بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 453 راوی حضرت عمر فرمان دن سونے نبی آئے نا ممبر تے فاخبارنا حضور اسانو خبرہ دیونا شروع کی دیا کتھو عام بادہ الخلق ابتداء آفرینت سے ابتداء خلق سے جب سے رب نے مخلوق کی بنیاد رکھی وہاں سے نبی نے بتانا شروع کیا اے پاک عمر ذرا دسو تے صحیح نبی کتنے تک دسیا حضرت عمر فرمانے حتی دخل اہل الجنت منازلہم و اہل النار منازلہم نبی دستے دستے کتنے پہنچے فرمایا آخری جنتی دے جنت داخل ہومن تک تے آخری جہنمی دے جہنم داخل ہومن تک سب کچھ دست صرف یہ نہیں دسیا فلانا فلانا جنتی تے فلانا فلانا جہنمی نہیں منازلہم جس جنتی واسطے جنت دے اندر جس تھانو مقرر فرمایا اس نو بھی میرے نبی ڈسکس کیتا کہ میرا فلاں جنتی جنت دے فلاں مقام تے ٹھہرایا جاوے گا فرمایا نبی دے بوئے تے آواز اچھی نہ لاؤ میرے اللہ تیرے نبی نال انہاں دا کام آئی آواز اچھی نہ لائن تکے کرن فرمایا کھلوتے رون سمجھ نہیں آئی کھلوتے رون میرے اللہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے فرمایا بھامیں ساری عمر گزر بن جائے جدو تک میرے نبی آپوں باہر نہ آوے آواز لاؤن دی اجازت کوئی رب کے فرمایا سبحان اللہ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ میں کھلوتے رہوں جدو تک میرے نبی اپوں باہر نہ آوے عجیب گل ہے آج حیرانگی ہوندی ہے من کہ جناب والا تقریر دے اینڈ دے کھلو کے 2 شعر سلام دے چپڑو تے بھابیوں نو موت پہ ویندی ہے سب سنگ ویندا آدھیں جی کتھے لکھے وائے کھلو کے سلام پڑھنا میں کہ نبی واسطے نو کھلو سکدے آکھے نہیں میں کہ دفع ہو جاؤ جڑا نبی واسطے نہ کھلو سکے یا میں گل کرن لگا جو دل نو لگے تے دل لالی سبحان اللہ آکھیو وہ اے جڑا بندہ اعتراض کرے نبی واسطے کھلو کے سلام پڑھنا کتھے لکھیا اس نو آپ کو حیا کرتے شرم کر ذرا کدی پڑھے آئی کہ او نبی امت دی بخشش واسطے ساری رات رب دی بارگاہ کھلوے پیرام ون پہ ونجے تے خون پھٹ پوے اس نبی دی سخاوت وے جڑا ساری رات امت دی بخشش واسطے کھلوے تے امتی دا بخل وے کہ نبی واسطے 5 منٹ نہ کھلوے آسا کیے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام جی تو میرے نبی اساڑے نالو پھٹ سکی میرے نبی جواباً فرمایا سن میرے غلام تیرے تے کروڑا سلام تجھے ایک بار میرے نبی سلام پرتا چھوڑیا کدی بدبخت نہیں مر سکتا سعادت مند مرسی کیونکہ تے سلامتی دے سرٹیفکیٹ میرے نبی عطا سبحان اللہ اللہ ادب دا مقام تے اس دوستا چلا گیا اگر اجازت دے تو سورہ عذاب 22واں پارہ آیت نمبر 53 سنا چھوڑا سبحان اللہ اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث والله لا يستحيي من
سامع نزید شام جب میرے کریم رؤوف الرحیم نبی دا حضرت زینب بنت جحش نال نکاح ہویا تو میرے کریم رؤوف الرحیم نبی ہر قبیلے دے وچوں دو دو تین تین افراد دی دعوت کیتی، دعوت ولیمہ کیتی، سارے کھانا کھا کے چلے گئے، آخر جو دن آئے کھانا کھا کے صرف گلہ کرن بیٹھ گئے۔ حضور دی کوئی گستاخی نہیں کی، صرف آپس گلہ کرن لگ پہ کھانا کھا کے حضور دے گھر دے مہمان۔ میرے نبی اگلے حجرے سے تو حضور آئے نہ ویکھیا کھانا تو کھا بیٹھے ہیں آپس گلہ پہ کر دینا۔ نبی پاک نے کوئی گل نہیں کیتی، حضور چپ کر کے نا پھر حجرے چلے گئے۔ اج حضور دوجی بار لوٹے نہیں، قرآن پہلے آئے۔ رب کے فرمائے اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث۔ میری رب نے فرمایا جدو میرا نبی تہاڈی دعوت کرے کہ دعوت کھاونا ہو، جدو دعوت کھا چکے ہو فانتشروا چلے جاؤ، ولا مستأنسین لحدیث یا پس گلہ کرن نہ بیرے کرو، کیونکہ تہاڈی گلہ دی وجہ تو ان ذالکم کان یؤذی النبی، میرے نبی نو اذیت ہوندی ہے، تکلیف ہوندی ہے، پر فیستحیی منکم، میرے نبی تہاڈی کو حیا کر دیں چونکہ تسا میرے نبی دے مہمان ہو۔ واللہ لا یستحیی من الحق، تے جدو میرے نبی دا دل بوجھل ہوئے تو میں رب چپ رہ نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ عجیب گل نہیں ہے، قرآن احکام دی کتاب ہے، کوئی نماز دی گل ہوئے، کوئی روزے دی گل ہوئے، کوئی حج دی گل ہوئے، کوئی زکات دی گل ہوئے، یہ عجیب معاملہ۔ حضور دے اپنے گھر دے مہمان بلائے ہوئے تے کوئی حضور دی گستاخی بھی نہیں، حضور دی بے ادبی بھی نہیں، ایویں کھانا کھا کے 2 منٹ بیٹھ گئے تے میرے نبی حجرہ پاک چاہے ویکھیا بھی کھانا کھا بیٹھے گلاں کرن لگ پئے، حضور فرمایا چلو خیر، حضور مڑ کے پھر حجرے فوراً قرآن فرمایا اذا دعیتم، جدو میرا نبی دعوت توڑی کرے نا فادخلوا جاؤ، فاذا طعمتم کھانا کھاؤ، فانتشروا جل کھا بیٹھو تو جاؤ، ولا مستأنسین لحدیث گلاں اچ نہ بیرے کرو، کیوں؟ ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ تہاڈا آپس وچ گلاں کرن دی وجہ تو میرے نبی دا دل بوجھل ہوندا، فیستحیی منکم، چونکہ تساں میرے نبی دے گھر دے مہمان ہو نا، میرا سونا نبی تہاڈا حیا کردا تو انو آکھدا کچھ نہیں، پر واللہ لا یستحیی من الحق، میرے نبی دا دل بوجھل ہوئے تے میں رب کو چپ راون ہوندا نہیں۔ اللہ کیا ادب سکھایا میرے نبی، بلکہ اس تو ود کے اگر اجازت دیو تے نامہ پارا سورہ انفال آیت نمبر 24 سنا چھوڑا، اس تو ود کے حضور دا سبحان یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما فرمایا ایمان والے ہو استجیبو قبول کرو للہ اللہ واسطے بلے رسول دے رسول واسطے کہ قبول کری اذا دعاکم بلاوے نو قبول کرو جدو میرا نبی بلائے فوراً حاضر ہو جاؤ جڑے حال اچ بلاوے جڑے حال اچ بلاوے توجہ ہوئے تیارس کرا جڑے حال اچ بلاوے فرمایا چھوڑ دو ہر شاہ حضور دی بارگاہ حضرت حنظلہ نے حضور دے صحابی پہلی رات شادی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ پہلی رات شادی نہیں شدو منادی آیا ندا دیتی چلو تیاری کرو حضور جہاد واسطے بلا رہے نے تو صحابی تے غسل واجب ہو چکا سبحان اللہ غسل واجب ہو چکا پر غسل اس واسطے نہیں کیا کہ حضور دی بارگاہ حاضری چ دیر نہ ہو اسی حالت چلے گئے میرے نبی جہاد تے بھیج دیتا شہید ہو گئے شہید ہونے تو بعد جب میرے نبی نے فرمایا صحابہ دی اجساد میں اکٹھا کرو سارے اجساد اکٹھے کر گئے اکٹھے کیتے گئے لیکن حضرت حنظلہ دی لاش نہیں مل رہی عرض کی سونیا حضرت حنظلہ دی لاش نہیں مل رہی میرے نبی سر جھکایا
پھر سر اٹھایا سبحان اللہ فرمایا میرے حنزلہ نے میرے حکم دا اتنا حیات پاس رکھیا بھئی دیر نہیں کی تھی غسل واجب بھئی کیتا اس واسطے نہیں حضور دے حکم مننے چھ دیر نہ ہو ونجے تے غسل کیتا کو نہیں تے آ گئی میرے رب نو اتنی ادا پسند آئی ہے کہ اس نو آسمانہ تا فرشتے لے جا کے غسل پہ دے سبحان اللہ آئے سبحان اللہ صحابہ تے ان اطاعت کرن تے اساں حضور فرماون نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے تے کیڑا نام مراد امتی ہے جڑا نبی دی اکھ ٹھنڈیاں نہ کرے اس واسطے آج تحیہ کرو کہ اساں نبی دی اکھ ٹھنڈیاں کر رہی ہیں تے جے اج تساں اپنے نبی دی اکھ ٹھنڈ کیتیاں تے کل قیامت دے دن میرا نبی تہاڈے تے دوزخ ٹھنڈی کر چھوڑے سبحان اللہ اللہ سامنے زیت شام فرمایا جڑے حال وچ میرا نبی بلاوے جس ویلے بلاوے حاضر ہو جاؤ ہن سعید بن معلہ تو ابی بن کعب دوویں صحابی مقام مختلف واقعہ ملدا جلدا اس واسطے اکٹھا بیان چکرا دوویں صحابی نماز میں پڑھ دینے سنن نسائی سنن ابن ماجہ جامع الترمذی کی حدیث دوویں صحابی نماز پڑھ رہے میرے نبی ادھر آواز دیتی سبحان اللہ نماز جاری رہی دیر کی تھی حاضری یہ لے آئے نا حضور پوچھا لیٹ کیوں آئے سونا نماز پہ پڑھ دیا حضور نے نہیں فرمایا اچھا میں سمجھ نہیں لگی تو نماز پہ پڑھ دیا چلو نماز پوری کر کے اچھا کیتا حضور نے فرمایا نہیں حضور فرمایا میری آواز کن پئی سی یا رسول اللہ بالکل سنی تھی تو فرمایا تسا قرآن نہیں پڑھیا حضور نے یہی آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم اس آیت دا حقیقی مفہوم سونے میرے نبی نے سمجھا چھوڑیا فرمایا میں نماز پڑھتے حالت وچ بلا لواں فوراً نماز چھوڑ دیو پہلے میرے بارگاہ چ بلکہ شعب الایمان دے امام بہقی رحمت اللہ علیہ محمد ابن منقدر راوی نے میرے نبی فرمایا اگر ماں باپ نہیں ماں اگر نفل نماز پڑھ دیا سج گنے ادھر غور نال سنیو پیو دے تو تھوڑا ترا ہوندا نا تے ماں دی گل تے کن نہیں ویندا تے میرے سونے نبی فرمایا باپ نہیں ماں فرض نماز وچ نہیں نفل نماز پہ پڑھ دیو تے نفل نماز سجدے دی حالت وچ ہو ادھروں ماں دی آواز کن پے گئی ہے فرمایا نماز اوتھے ہی توڑ دیو پہلے ماں دی گل سنو ماں دا حکم مان کے تے پھر نویں سروں نفل شروع کرو فرض نہیں نفل تے فرمایا میرا سونا نبی بھاویں سج گنے فرض بھاویں سج گنے نفل تے فرمایا جتھے نماز ہے اتھے چھوڑ دیو توڑ نہیں چھوڑ دیو تے میرے نبی بھیج دے بازار 3 گھنٹے بعد مڑ کے آو سونے مولا شروع کتوں کرنی فرمایا جتوں چھوڑی آنے یہ ہے نبی کا احترام یہ ہے نبی کا حیا یہ ہے نبی کا اکرام رب فرماتا ہے نماز ٹوٹی نہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ جو رسول کی اطاعت میں ہے وہ خدا کی اطاعت میں ہے اور سجدے کی حالت میں چاہے فرض ہو چاہے نفل ہو میرے نبی بلا لیں نماز ٹوٹی نہیں حالانکہ قبلہ سے منہ پھر گیا ہے عمل کثیر پایا گیا ہے میرے نبی بھیج دے من بازار 3 گھنٹے بعد مڑ کے آؤ تو شروع کتوں کرنی ہے فرمایا سجدے دی حالت چاہے تو سجدے چلے جاؤ جا رکوع دی حالت چاہے رکوع چلے جاؤ جڑی حالت چاہے اتو شروع کر کیونکہ نماز ٹوٹی ہوئی سبحان اللہ اس واسطے علامہ اقبال نے سونی گل کی تھی سبحان اللہ ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی نماز اس کی نظارے کا ایک بہانہ بنی ادائی دید شرافہ نیاز تھی تیری کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی نماز کے اندر بھی نبی کا ادب بخاری پڑھو مسلم پڑھو
میرے نبی بتقاض بشریت طبیعت بوجھل صدیق اکبر مصلی امامت پہ ایک دفعہ حضور گئے فیصلہ کرنے پھر بھی صدیق اکبر مصلی امامت پہ حضور انہیں پچھو آئیں نا تے صحابہ الٹے ہاتھ مارنا شروع کیتے ہیں بھئی صدیق نو پتہ چلو نبی پاک آ گئے تے صدیق مصلی تو ہٹے حضور فرمایا یا ابا بکرن کیف علی مکانک یا ابا بکرن اے ابو بکر اپنے مقام تے کھڑا رہے لیکن ابو بکر پیچھے ہٹا ہے حضور مصلی تے کھلوتے نماز ہوئی پوری میرے نبی فرمایا تن نہیں آکے بھی کھلوتا رہا عرض کی دی سونے ابو کو حافظ پتر نو جرت کے میں توڑے سامنے کھلوے تے حضرت ابو بکر کینڈی بارگاہ چھ حاضر سن اللہ دی بارگاہ چھ حاضر سن تے ہٹے کینڈے واسطے نبی واسطے تے صدیق تے نماز وچ بھی رب دا میرے نبی دا ادب نہیں چھوڑیا رب دی نماز پڑھ دے بھی حضور دا ادب قائم اللہ صحابہ اتنا ادب کر دیں بلکہ کنز العمال دی حدیث ہے حضرت اصلہ بن شریق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور دیو صحابین جنہ دی ڈیوٹی آئی حضور دی ڈاچی اونٹنی اس نے گھا پٹھا پاونا او دا سنبھال کرنا او دی دیکھ بھال کرنا جدوں حضور سفر تے بننا اس نے تیار کرنا انجار حضور سردی دا موسم میں سفر تے گئے نا تے سفر آئی لمبا تھکاوٹ ہوئی تے رستے چاہ فرمایا جنگل تھوڑی دیر ٹھہر رہو تھوڑا آرام کر لو پھر سفر جاری کر ساں یہ سردیاں یہ سخت راتاں سن تے سارے صحابہ جناب اپنے اپنے جناب والا کمبل بسترے جو بھی ہے بچھائے تے سینگے اصلہ بن شریق بھی سینگے انت احتلام واجب احتلام ہو گیا تو غسل واجب ہو گیا ادھو میرے کریم نبی دا حکم آیا بھئی اٹھو سفر جاری کرو تے صحابی بن کے حضرت اصلہ بن شریق نے اٹھایا ادھر جلدی اٹھو حضور فرما رہے ہونا چلنا اصلہ بن شریق اٹھے نا تے پریشان ہو گئے نانا نے سنگی نو جگایا اس آکے پریشان کیوں کہ یار پریشان اس واسطہ غسل واجب ہو گیا تو میں اگر ٹھنڈے پانی نال نہاتا تو میں تو بیمار ہو ویسا بڑی شدید سردی ہے تو میں اگر پانی گرم کیتا تو حضور دی اٹھنی تیار کرنے دیر ہو ویسی تو اس حالت چ میں حضور دی اٹھنی نو ہاتھ لاما میں حیا آندا کہ میں اس کچاوے نو ہاتھ کی میں نام جس تے سونا نبی بندا کتنا حیا تے کتنا احترام سبحان اللہ ہائے ہائے دوجے سنگینوں آکے آپ تو مہربانی کر جلدی نہ حضور دی اٹھنی تیار کرے دیں کہ میں گرم پانی کر کے غسل کر لینا یہ تو جناب والا انہوں غسل کیتا آگے مہار پکڑی تو رہنے تو حضور فرمایا اصلا یہ آج پلان کے سبت دا حضرت اصلہ بن شریق آتے ہیں میرے پیران تھا زمین نکل گئی میں عرض کی تھی سونیا غسل واجب ہو گئی تو میری غیرت ایمانی گوارہ نہیں کی تھا کہ میں اس حالت اس پلان ہاتھ کے ملاما جس تے سونیا آپ باندھے میرے نبی فرمایا تائیں میں اخلاق چینجنگ ہوئی اتنا حیا اتنا عدب حضرت ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی حضرت ابو سفیان اچھے ایمان نہ آندا ایمان لے آمن تو پہلے حضرت ابو سفیان اپنی بیٹی نو ملن حضور دے گھر آئے ام حبیبہ جڑی حضور دی بیوی سن جی حضرت ابو سفیان دی بیٹی وہ ایمان لے آ چکی ہیں حضور دی زوجیت چاہ گئی ام المومنین درجہ پا چکی ہیں ایک دڑے حالت شرک دے اندر حالت کفر دے اندر ابو سفیان آئے بیٹی نو گھر ملن حضور دے گھر جو ہی بستر تے پامن لگے نا حضرت ام حبیبہ نے تھلو بستر کھچ لیا تے باب آخدہ بیٹی بستر میرے قابل نہیں ہے میں بستر دے قابل نہ اسا کہ ابا جی تو سا میرے والد ضرور ہو پر تو سا مشرک ہو تو مشرک نجس ہوندہ تے میری غیرت گوار نہیں کر دی میں اپنے پاک رسول دے پاک بستر تے مشرک نکے میں باؤں یہ عدب تے احترام حضرت ابو مخزورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایس جگہ تے نا انہیں والا دا جوڑا بنایا گیا اگو پچھو کٹے میں ایتو دے والا دا جوڑا بنایا گیا جلے کھول دیں نا اتنے تک آ بیندیں تے کدی جناب اکھ نال لیندیں کدی چم دیں کدی سینے نال لیندیں صحابہ آکے کٹا کیوں نہ دیں اور میں خدا دی قسم ان والا نو ساری زندگی میں اپنے تو جدا نہ کر سکتا کیوں اور میں اتھے میرے نبی پاک ایک بار ہاتھ رکھے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت سچا سچا مومنوں بھی اور سنی دی تعریف کیے بھی سنی کس نو آخدین جڑا خدا دی ذات و صفات نو منن والا ہوے حضور دی ذات و صفات نو منن والا ہوے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات حضور دی اقوال حضور دی افعال حضور دی نسبت حضور دا نسب حضور دی ازواج حضور دی آل حضور دی اصحاب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم طرف منصوب اشیاء اشخاص جو چیز بھی ڈائریکٹ انڈائریکٹ میرے نبی نال نسبت رکھ دیئے ہر نسبت دا
ڈھڈو حیا کرنا لے سنیا اس واسطے سنیو ایک گل یاد رکھو نبی دا ڈھڈو احترام کرسو تو انشاءاللہ قبر بھی روشن ہے حشر دی بھی کامیابی ہے اللہ تعالیٰ سا سارے نو نبی پاک دا ادب تے احترام سکھاوے اللہ تعالیٰ سا سارے نو نبی دا حیا عطا فرماوے اللہ ساڑی اولادہ نو بھی حضور دا عشق و محبت تو حضور دی تعظیم و تقریم نصیب فرماوے دعائے جن ساتھی اہتمام کی تعالیٰ سب نو خیر و برکت نصیب فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین